أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قالوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 76۔ یہ قوم یہ کام کرتی تھی، وہ قریش تھے۔ جس سرزمین پر یہ کام ہوا وہ مکہ کی سرزمین تھی، یعنی آپ کے ساتھ ان کے درمیان رہنے پر بغض کے سبب سے آپ کو سرزمین مکہ سے نکالنے اور آپ کو جلا وطن کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو آپ کے بعد بہت تھوڑا عرصہ یہاں ٹھہر سکیں گے، یہاں تک کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے، جیسا کہ سنت الہی ہے۔ اور تمام قوموں کے بارے میں سنت الہی میں کبھی تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوتا۔ جس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اس کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا ہی میں اس پر عذاب نازل کر دیا۔ جب کفار مکہ نے آپ کے خلاف سازشیں کی اور آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تو وہ کچھ زیادہ عرصہ مکہ میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر میدان بدر میں عذاب نازل کر دیا۔ ان کے تمام بڑے بڑے اور سرکردہ سردار قتل کر دیے گئے اور ان کی کمر توڑ دی گئی۔ فلاح الحمد۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے بندہ اس بات کا شدید محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی سے نواز رکھے، اور یہ کہ بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا رہے کہ اسے ایمان پر ثابت قدمی عطا کرے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام اسباب اختیار کرنے میں کوشاں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے کامل ہستی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جب بھی کوئی حق کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو اپنے ماحول میں اجنبی ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک طرف رواجی دین اور اس کے علمبردار ہوتے ہیں جو بڑی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، اور دوسری طرف حق کی دعوت دینے والا ہوتا ہے جو اپنے ماحول میں تنہا اور بے ضرر نظر آتا ہے، بے زور نظر آتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ فرق غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے اور لوگ دعوت دینے والے کو بے قدر و قیمت سمجھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے علاقے سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے مشرکین سرزمین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑنا چاہتے تھے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تب آپ کے پیچھے بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ اگر قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دیتے۔ انسان جب دوسروں کو نکالتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو نکالتا ہے۔ اس لیے زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں کوئی کسی کے خلاف تخریبی کارروائی کرتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں خود کو مجرم بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو چھوٹا کرنا دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں چھوٹا کرنا ہے۔ اس لیے اگر مکہ والے سازشیں کریں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 77۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس نے اپنے رسول پر احسان فرمایا اور اس کو شر سے محفوظ رکھا۔ بس یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے یہ امر پسند کرتا ہے کہ وہ اسباب شر کے وجود کے وقت اس کی نعمتوں کا ادراک کریں۔ اس نے ان کو شر سے بچایا اور ایمان پر ثبات عطا کیا۔ ان آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے بندے کے بلند مرتبے کے مطابق اس کو بہتر نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ قابل ملامت فعل سر انجام دیتا ہے تو اس کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کا جرم کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ارشاد کے ذریعے سے نصیحت فرمائی، حالانکہ اب ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔
اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے جرائم بڑھ کر کئی گنا ہو جاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق ثابت ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب واقع کر دیتا ہے، جیسا کہ قوموں کے بارے میں سنت الہی ہے کہ وہ اپنے رسول کو اس کے وطن سے نکال دیتی ہیں۔ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جو قوم رسولوں کو ان کے وطن سے نکال دیتی ہے، پھر وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 برس کے بعد مشرکین مکہ میدان بدر میں عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے، اور اس کے 6 برس کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور مشرک سرزمین عرب نے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ سورۃ انفال آیا 33۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں، یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 78۔ اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا اور ان کے واسطے سے امت کو وہ وقت پر نماز پڑھیں۔ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے یعنی زوال کے بعد۔ اس کی تائید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی، جنہیں آپ نے چاہا دعوت کی، کھانا کھا کر سورج ڈھل جانے کے بعد آپ میرے ہاں چلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چلو یہی وقت دلوک شمس کا ہے۔ دلوک سے زوال مراد ہے۔ اس اعتبار سے آیت میں نماز پنجگانہ کے اوقات آگئے۔ الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آ گئی۔ وقرآن الفجری، اور قرآن اور فجر کا قرآن پڑھیں، اس میں صبح کی نماز آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے تواتر کے ساتھ 5 نمازوں کے اوقات ثابت ہیں، جن کے مطابق مسلمان آج تک الحمدللہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اور نسل در نسل بزرگ اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ انسان پر سورج کے ڈھلنے، رات کے چھا جانے اور فجر کے اوقات گہرے اثر چھوڑتے ہیں۔ اس طرح انسان کائنات پر غور و فکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسان کائنات میں کام کرنے والے قانون کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔ یہاں حاضری سے مراد فرشتوں کی حاضری ہے، جب دن اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 79۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، یعنی وہ نماز ادا کیجیے جو رات کو سونے کے بعد فجر طلوع ہونے سے پہلے رات کے کسی حصے میں نصف شب کے بعد ادا کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرض نماز کے بعد افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز۔ تہجد کی نماز کی اثر روح اپنی مخصوص تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ رات کے وقت جب انسان اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے، یہ سکون انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے اور ماحول میں بھی۔ ایسے وقت میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اپنی ابدیت کی اصل حالت میں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کا دل اگر اس کا ساتھ دے تو اس کی ذات جو اللہ تعالیٰ کے آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہے
بے قرار ہو کر آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلتی ہے۔ یوں تہجد انسان کو اس کے اصل مقام پر رہنے میں مدد دیتی ہے۔ نماز تہجد ہی کا دوسرا نام قیام اللیل ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کو نماز تراویح کا نام دیا گیا، جو ماہ رمضان میں عموماً نماز عشاء کے ساتھ متصل ہی باجماعت نماز ادا کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں یہ نماز تہجد یا قیام اللیل یا تراویح صرف 2 دن باجماعت پڑھائی تھی، پھر تیسرے یا چوتھے دن پھر نماز لوگوں کے لیے جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے نہیں نکلے، اور صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جماعت کے لیے نہ آنے کی وجہ بیان فرمائی کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا۔ نافلات لک، یہ آپ کے لیے زائن عبادت ہے، یعنی تاکہ رات کی یہ نماز آپ کے لیے زیادہ ثواب، بلند مراتب اور بلند درجات کی باعث ہو، بخلاف دیگر اہل ایمان کے۔ ان کے لیے نماز ان کی برائیوں کا کفارہ ہے۔ ان میں اس معنی کا احتمال بھی ہے کہ 5 نمازیں آپ پر اور تمام اہل ایمان پر فرض ہیں، اور تہجد کی نماز خصوصی طور پر آپ پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکریم بخشی کہ آپ کا وظیفہ عبادت دوسرے مومنوں سے زیادہ مقرر فرمایا، تاکہ آپ کی عظمت و شان کو سمجھیں اور آپ اس کے ذریعے سے مقام محمود پر فائز ہوں۔ یہ مقام ہے جہاں اولین اور آخرین آپ کی ستائش کریں گے۔ یہ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے، جب تمام خلائق آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کروانے والے جائیں گے، تو یہ تمام رسول شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے مقام کی ہولناکیوں سے اس کی نجات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا کہ اولین اور آخرین آپ پر رشک کریں گے، اور یوں تمام مخلوق آپ کی احسان مند ہوگی۔ نماز تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی فرض رہی۔ واقعہ معراج اور 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے نماز تہجد تمام مسلمانوں پر فرض تھی۔ سورۃ مزمل کے پہلے رکوع میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو تمام مسلمانوں پر نماز تہجد فرض نہ رہی۔ امت کے لیے اگرچہ یہ نماز فرض نہیں، تاہم اس کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے، یعنی یقین ہے کہ آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قیامت کے دن عطا کریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، یعنی آپ یہ نماز ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو قیامت کے دن اس جگہ کھڑا کریں گے کہ سب لوگ آپ کی تعریف کرنے لگیں گے، اور خود خالق بھی آپ کی تعریف فرمائے گا۔ جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اللہم ربی ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں نبیوں کا امام، سب کا خطیب اور سب کا شفیع ہوں گا، اور میں ذراہ فخر یہ بات نہیں بتا رہا۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنے پاس سے غلبے کو میرا مددگار بنانا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 18۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور یہ آیت اتری، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، یعنی میرا داخل ہونا اور میرا باہر نکلنا تیری اطاعت میں اور تیری رضا کے مطابق ہو، کہ داخل ہونا اور باہر نکلنا اخلاص کے مطابق ہو اور امر کے موافق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول اور آخر سچائی پر قائم رکھے، یعنی ثابت قدم رکھے، اخلاص اور اطمینان عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ قبر میں داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ نکالنا۔ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا،
اور اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنا، یعنی مجھے اپنی طرف سے ان تمام امور پر حجت ظاہرہ اور برہان قاطع عطا کر، جن کو میں اختیار کروں اور جن کو میں ترک کروں۔ یہ بندے کا بلند ترین حال ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے فائز کرتا ہے۔ بندے کے تمام احوال بہترین احوال ہوں جو اسے اپنے رب کے قریب کریں، اور بندے کے پاس اس کے ہر حال پر ایک ظاہری دلیل ہو، اور یہ چیز علم نافع، عمل صالح اور مسائل و دلائل کے علم سے متضمن ہوں، اس کو شامل ہوں۔ اپنے پاس سے کے الفاظ میں گہری قربت کا رنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ غلبہ عظیم کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا کہ پارسیوں کا تخت و تاج اور عزت و وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح رومیوں کا تخت و تاج اور عزت و عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم چومے گی۔ مکہ میں حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ مدینہ میں موافق حالات پیدا کر کے آپ کو مکہ سے نکال لیا جائے، اس لیے یہ دعا کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اقتدار قائم کریں اور مسلمانوں کی تعداد اور قوت بڑھے، حتیٰ کہ پورا عرب مسخر ہو جائے اور یہ دعوت دنیا کے مختلف گوشوں تک پھیل جائے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے نکلنا اور مدینے میں داخلہ ضروری تھا، اسی لیے دعا کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسلام کو پروان چڑھانا غلبہ و اقتدار کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست غلبے کا سوال کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اس کے عہدوں کی، اس کے فرائض کی اور اس کے دین کی حفاظت اور حمایت ہو سکے، کیونکہ غلبہ و اقتدار اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بطور امانت دی ہے، ورنہ ایک دوسرے کو کھا جاتا اور طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا۔ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جلدی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں کی پیروی کریں گے، غالب ہونے والے ہیں۔ سورۃ القصص آیت 35۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں اور اس پر استقامت دیں۔ آمین یا رب العالمین۔